ہم آج آفس میں بیٹھے گپ شپ مارے تھے اور ہماری نظروں کے سامنے کچھ ویڈیوز گزری حق خطیب حسین کی. آپ کو پتہ ہے میں نے جم جانا تھا بٹ وین یو شیئرڈ سم آف دا ویڈیوز ود می سبحان اللہ میں نے کہا نہیں یار اس کے اوپر کچھ نہ کچھ بات کر لیتے ہیں. مجھے بڑا آکورڈ لگا سبحان اللہ. تو یہ جو ہم نے آج ہم جو آج سکویز ہو کے بیٹھے ہوئے تو ہم نے سوچا کہ آج وینسڈے نائٹ انکلوسیو ایک اسپیشل پوڈ کاسٹ کر لیں اور ہم اس میں بات کر لیں کہ یہ سارے ایک دکانیں کھلی ہوئی ہیں, یہ جو سارے معاملات چل رہے ہیں اور شاید بہت سے لوگ ایسے بھی ہوں جو ان کو ٹھیک سمجھتے ہوں, ٹھیک ہے, تو ان کے لیے کیا نصیحت ہے اور یہ کیوں اسلام شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دین اسے کیوں غلط سمجھتا ہے, ٹھیک ہے. اور ان کو ہم نے دیکھا کہ وہ کیل نکال رہے ہیں, لوگوں کے منہ سے زنجیریں نکال رہے ہیں, کوئی کسی کو جن آئے ہوئے اور وہ ایسے 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 کر کے آ رہے ہیں, ان کا جوتا اٹھایا گیا. تو لوڈو میں بھی بڑا کام آتے ہیں وہ ویڈیوز ہیں کہ لوگ نہ سے کر کے اس کو شوف کرواتے ہیں اور چھکے آ جاتے ہیں. وہ تو خیر وہ تو شغل میں انہوں نے بنائی ہوئی ہیں ویڈیوز. تو اصل بات یہ ہے کہ ہم اگر شیخ اس کو تھوڑا سا بریک ڈاؤن کریں, پہلی بات تو یہ ہے کہ لوگوں کے پاس جانا کیا دم کروانے کے لیے اسلام میں غلط ہے؟ نہیں, بالکل جا سکتا ہے, جا سکتا ہے, ٹھیک ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ سے دعا کرنے کو بھی بولتے تھے, مختلف صحابہ ایک دوسرے کے پاس بھی گئے دعا کروانے کے لیے, تو دعا کروائی جا سکتی ہے, دم کروایا جا سکتا ہے, ٹھیک ہے. لیکن اگر میں آپ کو اگر ہم اس کو تھوڑا سا جو شرک کا جو کانسیپٹ ہے نوح علیہ السلام کی قوم میں کیسے آیا, ٹھیک ہے, وہ ہم دیکھتے ہیں کہ نوح کی قوم میں جب سیلاب آیا سب چلے گئے, تو اس کے بعد حدیث میں آتا ہے there were 10 centuries اور 10 generations جس میں توحید تھی. اور اس کے بعد شرک کریپن کس طرح سے کیا کہ شیطان نے آ کے لوگوں کو وسوسہ دیا کہ تمہارے جو بڑے بزرگ ہیں, جو نیک لوگ ہیں, اللہ کے اولیاء ہیں, وہ اس دنیا سے گزرتے جا رہے ہیں, تمہارا وہ مقام نہیں ہے جو ان کا تھا, تو ان کو دیکھ کے تمہیں رب یاد آتا تھا, اب وہ جاتے جا رہے ہیں تو دیر شوڈ بی سم تھنگ تاکہ تم رب کو یاد کر سکو. اور پھر انہوں نے ان لوگوں کے ڈرائنگز بنائی دیواروں پہ. بڑا ٹائم لیا شیطان نے, ہی واز ویری پیشنٹ, اور یعنی جنریشنز آفٹر جنریشنز بعد میں جا کے نا آہستہ آہستہ کریپ ان کیا, اور پھر بعد میں جو ان کے نیک لوگ تھے ان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا. اور میں سوچتا ہوں برو میں نے نا ریسنٹلی ایک ایکسرسائز کرنا شروع کی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا جو کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اب میں کوشش کرتا ہوں کہ اچھا یہ کلمہ کتنا اسینشل ہے اور کون کون سے عمل ہم کرتے ہیں ڈیلی بیسس پہ جہاں پہ یہ کلمہ دوبارہ ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ لیٹس سے وین وی آر پریئنگ, آپ دیکھیں جب آپ نماز شروع کرتے ہو سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک لا الہ غیرک, ٹھیک ہے, ہم یہاں پہ ایک لا الہ الا اللہ ہم نے پڑھ لیا. فاتحہ میں ہم کیا کرتے ہیں, سورہ فاتحہ میں ایاک نعبد, یعنی وہ آپ کو ایلیمنٹ ملتا ہے. پھر آپ جب اتحیات میں جاتے ہو آپ پھر کہتے ہو اشہد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, یعنی بار بار آپ اپنے آپ کو ریمائنڈر دیتے ہو. اور جب آپ تھوڑا ڈیپ سوچتے ہو نا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء کو بھیجا they all had one message, لا الہ الا اللہ, اور یہی میسج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیا گیا. اور یہ اتنی اسینشل ہے اسٹیٹمنٹ, اگر اس میں تھوڑا سا بھی کھوٹ آ جاتا ہے, کسی چیز کی بھی آمیزش ہو جاتی ہے, پھر اللہ تعالیٰ کہ ہاں یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے یہ کلمہ.